لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، رحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بہت بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن اور اہل بیت کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ذیلی عنوان ہے جستجو، راستہ اور راہبر. میں نے گزارش کی کہ مقصد گفتگو یہ ہے کہ آپ حضرات میں سے ہر ایک کے ذہن اور ہر ایک کے قلب سے یہ گفتگو مربوط ہو، اور ہر ذہن اور ہر قلب تک وہ روشنی پہنچ جائے جو روشنی قرآن اور اہل بیت سے ہم تک آ رہی ہے. اس روشنی میں آپ اپنے ذہنوں کا جائزہ لیں کہ آپ کے ذہنوں میں جستجو کیا ہے. آپ اپنے قلوب کا جائزہ لیں کہ قلب میں آرزو کیا ہے، اور پھر اس جستجو کی تکمیل کے لیے، اس آرزو کو پانے کے لیے ایک راہ طے کرنی ہوگی. وہ راہ بھی روشن، واضح اور سیدھی ہونی چاہیے، سیدھی، مستقیم اور واضح اور روشن. میں نے آپ سے یہ بھی گزارش کی کہ بحیثیت انسان ہماری جستجو بہت بلند ہونی چاہیے. جستجو بہت بلند ہونی چاہیے. عموماً ہماری زندگیاں
حیوانی جبلتوں کی محکوم نظر آتی ہیں کیا کیا عموماً حیوانی جبلتوں کی محکوم نظر آتی ہیں. میں نے عرض کیا کہ انسان وہ آج کل کا بظاہر پڑھا لکھا انسان بھی واقعی اپنی زندگی کی ایک بہت بڑی مشکل سمجھتا ہے روزی روٹی کا کمانا. روزی روٹی کا کمانا ایک کام ہے زندگی کے کاموں میں سے، مگر زندگی کی سب سے انسانی زندگی کی سب سے بڑی مشکل یہ نہیں ہے. انسانی زندگی کی سب سے بڑی مشکل روزی روٹی کمانے کو وہی سمجھے گا جو خدا فراموش ہو. جو اصلاً خدا نہ رکھتا ہو، اور ایسا کوئی ہے نہیں جو خدا نہ رکھتا ہو. خدا تو سب کے لیے ہے نا، خدا تو ہے اور سب کا ہے، اور خدا کی رحمت اور محبت سب کے ساتھ وابستہ ہے. لیکن ادھر سے رشتہ منقطع ہو جاتا ہے. بندے خدا کو بھول جاتے ہیں. تو واقعاً جو لوگ بھولے ہوئے ہیں یا غفلت میں ہیں ان کے لیے بڑی مشکل ہے. لیکن جو اہل اللہ ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں، حقیقت میں صاحبان ایمان، ان کے لیے کبھی روزی روٹی کا مسئلہ، مادی روزی روٹی کا مسئلہ کبھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہا. میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں یہ بات، قسمیں کھا کے کہہ سکتا ہوں یہ بات، مناظرہ کر سکتا ہوں آپ سے اس بات پر، مباہلہ کر سکتا ہوں آپ سے اس بات پر. ایمانداری کے ساتھ تاریخ انسانی کا جائزہ لیں. جس مخلوق کو بھی اللہ نے خلق فرمایا ہے، اس مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے اس کے رزق کا اہتمام فرمایا. رزق پہلے خلق فرمایا ہے اور مرزوق کو بعد میں. جو محتاج رزق ہے اسے بعد میں خلق فرمایا ہے. اور ہم سے زیادہ بہتر نظر آتے ہیں بہت سے جانور جو اپنی غذا کا کس اہتمام سے ذخیرہ کرتے ہیں، کس اہتمام سے غذا کی جستجو کرتے ہیں، کس اہتمام سے اپنا گھر بناتے ہیں. بعض پرندے ہیں اتنے خوبصورت گھونسلے بناتے ہیں، خوبصورت، واقعاً اس کی جو انجینئرنگ ہے وہ حیرت انگیز ہے، جو ڈیزائن ہے اس کی وہ حیرت انگیز ہے، جو ڈیکوریشن ہے اس کا وہ حیرت انگیز ہے. اور یہ معمولی مخلوق جسے آپ پاؤں سے دل مسل کے کچل کے گزر جاتے ہیں، آپ گزر جاتے ہیں، لیکن کوئی اہل اللہ ہوتا ہے تو ان کی باتیں بھی سمجھتا ہے اور ٹھہر بھی جاتا ہے اور اپنے پورے لشکر کے ساتھ ٹھہر جاتا ہے. جناب سلیمان کا واقعہ کس نے نہیں سنا ہے اور کس نے نہیں پڑھا ہے اگر قرآن پڑھتے ہیں آپ. یہ چونٹیاں یہ جو ہیں پوری وادی نمل، پورا شہر کا شہر ہے ان کا. اور اب تو یعنی جو ایکسکیویشنز ہوئے ہیں اور جو زمین میں آثار قدیمہ کی جستجو کرنے کے لیے لوگ نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ زمین کے اندر کتنا بڑا ملک آباد ہے، کتنی خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے. کالونیز ہیں، گھر ہیں، مکانات ہیں، اور یہ سب اس حقیر مخلوق نے بنائے ہیں جسے آپ کچھ نہیں سمجھتے. تو روزی روٹی کا مسئلہ ہو یا گھر مکان کا مسئلہ ہو یا آپ کے لیے تھوڑے سے لباس کا مسئلہ ہو، یہ مسئلہ حقیقتاً مسئلہ ہے زندگی کا، مگر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ پوری انسانی فکر، پوری انسانی صلاحیتیں اس کی نظر کر دی جائیں. آپ کی جستجو اس سے بہت بلند ہونی چاہیے، جستجو کمال کی ہونی چاہیے.
بلکہ اس لفظ کمال کو جمع کے صیغے میں استعمال کر لیں تو اور بہتر ہے، یعنی کمالات کی جستجو ہونی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ یوں تو مجھے اس وقت ایک شعر یاد آ رہا ہے اردو کے نہایت ثقہ، متقی، پرہیزگار، مصلح اور انقلابی ادیب اور شاعر جنہیں سعدی اردو کہا جاتا ہے یا سعدی ہند، یعنی شمس العلماء جناب مولانا الطاف حسین حالی۔ یہ جتنے الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں سوچ سمجھ کے استعمال کیے ہیں۔ عموماً لوگ شعراء کو نعوذ باللہ فسق و فجور میں مبتلا سمجھتے ہیں، لیکن یہ عمومیت درست نہیں ہے۔ جو ہیں ویسے وہ ویسے ہیں، جو ہیں ایسے وہ ایسے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کا اخلاقی شعور بہت بلند تھا اور انقلابی اخلاقیات کے حامل تھے۔ اب یہ ترکیب کاش ذہنوں میں محفوظ رہ جائے، انقلابی اخلاقیات۔ بعض مکاتب فکر ایسے ہیں مادہ پرست، نفس پرست، نام ان کو بڑے بڑے مل گئے، بڑی شہرتیں مل گئیں، وہ اصلاً اخلاقیات کے قائل نہیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی قدریں ضعیف و کمزور اور بزدل اور بے ہمت لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور اخلاقیات تو بس اپنی ناکامیوں کو چھپانے کا ایک پردہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اخلاقی قدروں میں جو انقلابی قوت ہے وہ اسلحوں میں نہیں پائی جاتی۔ اخلاقی قدروں میں جو انقلابی قوت ہے وہ اسلحوں میں نہیں پائی جاتی۔ اسلحے قتل کر سکتے ہیں، دل اور دماغ کو تسخیر نہیں کر سکتے۔ اخلاقی قدریں وہ ہوتی ہیں، انسانی قدریں وہ ہوتی ہیں کہ جو دل و دماغ کو مسخر کر لیتی ہیں، آزاد رکھتے ہوئے غلام رکھتی ہیں، غلام بنا کر بھی آزاد رکھتی ہیں۔ یہ معجزہ کردار کا دیکھنا ہو تو سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام واقعہ کربلا کی تفصیلات میں موجود ہے۔ حر، نام کا حر تھا، دنیا کا غلام تھا۔ اسلحوں کے آگے سرنگوں تھا، مگر جب سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا ہے تو کیا امام حسین علیہ السلام نے اسلحے سے اس کو تسخیر کیا ہے؟ امام کی اخلاقی قدریں تھیں جس نے اس کی شخصیت میں انقلاب برپا کر دیا، اس کے دل کو مسخر کر دیا، اس کے ذہن کو مسخر فرما لیا، اور نورانیت بخشی، ایسی نورانیت کہ وہ دنیا سے آزاد ہو گیا اور خدا کا سچا بندہ بن گیا۔ یہ اخلاقی قدروں کی قوت ہوتی ہے۔ اب بات قوت کی آ گئی ہے تو میں عرض کروں ایک جملہ، کاش ہمارے جوانوں اور جوان مرد بزرگوں کے دل و دماغوں میں رہ جائے گا جملہ۔ بزرگی اور جوان مردی میں کوئی تناقض اور تضاد نہیں ہے۔ جوانی الگ ہے، جوان مردی الگ ہے۔ یوں تو ممکن ہے کہ کوئی بوڑھا بھی ہو جائے اور پھر بھی بچپنے کی حرکتیں کرتا رہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بوڑھا ہو جائے لیکن اس میں جوان مردی موجود ہو۔ مروءہ، جوان مردی، یہ لفظ مروءہ جو ہے عربی کا، یہ اردو میں آ کے مروت ہو گیا ہے، اور جس طرح اس میں حمزے کا ایک ہمہمہ ہے اور وہ ختم ہو گیا، اور اردو میں آ کے وہ حمزہ بالکل ہی واو سے بدل گیا، تو مروءہ میں جو
ہم تھا وہ مروت میں باقی نہیں رہ گیا. مروت تو بس تملق بن کے رہ گیا. مروت تملق کا نام نہیں ہے. مروت مروءہ یعنی جواں مردی. وہ جواں مردی جو کہیں نظر آئے یا نظر نہ آئے حبیب ابن مظاہر میں تھی. وہ جواں مردی جو کہیں نظر آئے یا نہ آئے مسلم ابن اوسجہ میں تھی. وہ جواں مردی جو کہیں نظر آئے یا نظر نہ آئے انس ابن حارث کاہلی اسدی میں تھی. وہ بوڑھا صحابی رسول جس کی کمر جھک گئی تھی, کمر خم تھی, اور یہ بھویں لٹک کے اس طرح آنکھوں پہ آ گئی تھی کہ آسانی سے کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا. مگر اس نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست یہ جملہ, کہ دیکھو یہ میرا بیٹا حسین ابنی الحسین سیقتل بأرض یقال لها کربلا. میرا یہ بیٹا حسین ان قریب قتل کیا جائے گا ایک سرزمین پر جس کو کربلا کہتے ہیں. اس وقت تم میں سے جو ہو موجود اس پر واجب ہے کہ اس کی نصرت کریں. یہ براہ راست حضور سے سنا تھا. تو کربلا پہنچ گئے تھے. اسے کہتے ہیں مسلمان, اسے کہتے ہیں صحابی. جو حضور سے سن لیا ایک بار بس سن لیا, جو سن لیا اس پر عمل کے لیے تیار. میں بھی باب مسائل میں داخل نہیں ہو رہا ہوں, لیکن گفتگو آ گئی مروت اور جواں مردی کی, تو اس لیے ذکر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے, بنی ہاشم میں سے نہیں ہے, اسدی ہے, بنی اسد میں سے ہے. معروف صحابی ہیں یہ, کوئی غیر معروف نہیں ہے. جتنے کتب رجال ہیں ان سب میں ان کا تذکرہ موجود ہے, اور اس روایت کا تذکرہ موجود ہے. جب امام حسین کے سامنے یہ روز عاشورہ آئے اور کہا یا ابن رسول اللہ مجھے اجازت ہے, تو آنے سے پہلے اہتمام یہ کیا کہ اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ نیزہ لو اور میری پیٹھ اور کمر سے نیزہ اس طرح کس کے باندھو کہ میں سیدھا کھڑا ہو سکوں. چنانچہ پٹکے سے کمر اور سینہ نیزے کے ساتھ باندھ کے سیدھا کیا. بھویں اوپر اٹھا کے مضبوط رومال سے بھویں اس طرح باندھی کہ آنکھیں کھل گئیں, دور نظر آنے لگا. اور ہاتھ میں شمشیر لے کے جب آقا امام حسین کے سامنے آئے تو روایت ہے امام حسین کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں. امام رو دیے, رو کر دعائیں دی, انس خدا تمہیں جزائے خیر دے. یہ ہے جواں مردی, یہ قوت. میں جس لفظ تک لانا چاہ رہا تھا, جو جملہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ حضرات کے ذہنوں میں کاش یہ محفوظ رہ جائے. چونکہ میرے بعض دوستوں نے, میں پہلی تقریر میں بھی میں نے عرض کیا تھا, بعض دوستوں نے بار بار کہا کہ اس وقت جو دنیا میں یہ کورونا کی فضا ہے اور وبا ہے اور جو سیاسی حالات ہیں, اقتصادی حالات ہیں, ان حالات نے لوگوں کے ذہنوں میں نگیٹیویٹی بہت پیدا کر دی ہے. لوگ بہت زیادہ مایوسیوں کا شکار ہیں, ڈپریشن کا شکار ہیں, کمزوری کا احساس ہے, ضعف, ناتوانی, غربت, افلاس. اس لیے یہ گفتگو عرض کر رہا ہوں کہ یاد رکھیں جو خدا رکھتا ہو اس کے ذہن میں کبھی کسی قسم کی نگیٹیویٹی نہیں آنی چاہیے. جو خدا پر ایمان رکھتا ہو اس کے دل و دماغ میں تاریکی کیا, اندھیرا کیا, کسی قسم کا سایہ بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے. جو خدا پر یقین رکھتا ہو, جو ایمان کی دولت رکھتا ہو, اسے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, کبھی کچھ بھی حالات ہوں. بس شرط یہ ہے کہ خدا سے قلب کا رشتہ برقرار رہے. تو اس انسان میں کتنی قوت ہوتی ہے اندازہ ہے؟ نہیں ہے اندازہ آپ کو.
تو میری اس مثال سے اس تصور کو واضح کر لیجئے کہ آپ میں سے ہر ایک فرد بشر، ہر انسان کے اندر کتنی قوت ہو سکتی ہے۔ مثال پہلے ذرا عجیب سی لگے گی، لیکن غور کیجئے گا تو اس مثال میں بہت روشنی بھی ہے اور توانائی بھی۔ 20ویں صدی سے آپ سن رہے ہیں کہ یہ دور ایٹمی طاقت کا دور ہے۔ ایٹم کیا ہوتا ہے؟ ایک ذرہ مادے کا، ایک مادی ذرہ اسی زمین میں ہوتا ہے، وہ یورینیم ہو، جو بھی دھاتیں ہیں، یہ جو آپ یہ لوگ کیک بناتے ہیں اور جو کچھ بھی بناتے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے یہ مادہ ہے جس میں پہلے سے روح نہیں ہے، پہلے سے اس میں کوئی ذہانت نہیں ہے، یہ مادہ ہے۔ اس مادے کے ذرات میں، ایٹم میں کتنی طاقت ہے؟ اگر اس مادی ذرے میں طاقت ہے چھپی ہوئی، پوشیدہ، اور اسے بعض سائنسی طریقوں سے اس طاقت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، مثبت استفادے کیے جا سکتے ہیں، میڈیکل سائنس میں انسانی زندگی کے لیے مختلف مثبت فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں اسی ذرات کی طاقت سے، اور اگر کوئی دشمن مقابل میں ہے تو اس سے مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے اسی ذرات کی طاقت سے۔ آپ کے وجود میں اس ذرے کے مقابلے میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں گنا زیادہ طاقت موجود ہے، حق سبحانہ و تعالی نے رکھی ہے آپ میں سے ہر ایک کے وجود میں، اور آپ اپنی زندگی کی ہر مشکل میں اس طاقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور وقت پڑے تو دشمن سے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی ذات سے واقف تو ہوں، اور ان علوم، ان فنون، ان قوانین، ان قواعد، ان ضابطوں سے کام تو لیں۔ جہالت سے بات نہیں بنے گی، جاہلوں نے ایٹم بم نہیں بنایا۔ آپ اپنی ذات کو بھی جہل کے سائے میں رکھیں گے، جہل کی تاریکی میں رکھیں گے تو آپ اپنے وجود کو قوت میں نہیں بدل سکتے۔ اگر آپ کو اپنے وجود کو قوت اور طاقت میں بدلنا ہے تو علم، معرفت، وجدان، ریاضت، محنت، عبادت، طاعت، عشق اور عبادت، یہ شرطیں۔ اور عشق خدا، نادیدہ خدا کی محبت پیدا مشکل سے ہوگی ذرا، تو اس لیے اللہ نے حکم دیا خود کہ دیکھو جو میرے بندے ہیں ان سے محبت کرو۔ مجھے نہیں دیکھا نا، دیکھ نہیں سکتے، تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی، محمد کا چہرہ تو دیکھ سکتے۔ تمہاری یہ آنکھیں ظاہری، جو تمہارے یہ چشم سر تمہاری، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی، میں غیب الغیب ہوں۔ تم میرے بندے علی مرتضی کا چہرہ تو دیکھ سکتے ہو، دیکھو کتنا حسین ہے آفتاب کی طرح، بس تم مجھے نہیں دیکھ سکتے تو میں اسی کو وجہ اللہ قرار دے دیتا ہوں۔ دیکھا، دیکھو اور اس سے محبت کرو، اس سے محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو چھوٹی چھوٹی حدیثیں اس وقت یاد آ رہی ہیں مجھے۔ ایک حدیث میں جو بہت مشہور ہے، آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی تقریباً، ایک تو حدیث یہ ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، مشہور ہے، کس نے کہا ہے؟ حضور حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معمور پیغمبر نے، حضور رحمت عالم، نبی خاتم، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
روح مبارک کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ دوسری حدیث جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت وہ یہ ہے کہ حضور نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا علی ان السعید حق السعید من احبک و اطاعک۔ چھوٹا سا فقرہ، کیا قیامت کا فقرہ۔ یا علی ان السعید حق السعید من احبک و اطاعک۔ اے علی، حقیقت میں سعادت مند بس وہ ہے جو تم سے محبت کرے اور صرف محبت نہیں تمہاری اطاعت بھی کرے۔ یہ محبتیں، اسی لیے عرض کر رہا ہوں، یہ محبتیں، یہ اطاعتیں آپ کے اندر کی تمام قوتوں کو اس طرح بروئے کار لا سکتی ہیں کہ آپ دنیا کی ہر طاقت پر غالب آ سکتے ہیں، ہر مشکل پر غالب آ سکتے ہیں۔ کس لیے مایوسی ہے؟ کس لیے مایوسی ہے؟ کل میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا کسی تقریر میں، آج پھر دہرا دیتا ہوں یہ جملہ کہ روحانی طاقت کے اعتبار سے بھی ہمارے بزرگ ارباب سیر و سلوک، صوفیاء، عرفاء یہ تو دعوت دیتے ہیں کہ آ جاؤ 40 دن کے لیے خانقاہ میں بیٹھ جاؤ، چلہ کشی کر لو تو تمہاری شخصیت بدل جائے گی۔ اور میں آپ کو اس محرم کے ممبر سے دعوت دیتا ہوں 10 دن حسین کی خانقاہ میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ یہ خانقاہ نہیں ہے، خانقاہ تو میں نے یوں ہی کہہ دیا ہے کہ ادبی کلمہ سمجھ کر استعمال کر۔ اس فرش اعضا پر آ جاؤ، اس پرچم عباس کے نیچے آ جاؤ، 10 دن نظر حسین کر دو، دیکھو خدا تمہیں کس طرح سرفراز کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اخلاص شرط، بغیر اخلاص کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جہاں انسان صرف اپنی لذت نفس اور ہوائے نفس اور ہوا سے دنیاوی کے لیے کام کرتا ہے، وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ہمیشہ کف افسوس مرتا رہتا ہے، ہمیشہ غم و غصے میں مبتلا رہتا ہے۔ لیکن اگر اخلاص پیدا ہو جائے پھر طبیعت کی کیفیت اور ذہن کی کیفیت اور قلب کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، پھر انسان میں قوت ہوتی ہے جو کبھی زائل نہیں ہوتی۔ قوی رہیں، مضبوط رہیں، خدا کو یاد رکھیں، شہر علم سے وابستہ رہیں، باب علم پر نگاہیں گڑی رکھیں، نگاہیں گڑی رہیں آپ کی۔ کبھی اس دنیا کی کوئی مشکل آپ کو سرنگوں نہیں کر سکتی۔ وہ جوان مردی نصیب ہوگی جس کی میں نے مثالیں عرض کی۔ حبیب بوڑھے ہیں، مسلم ابن اوسجہ غالباً ان سے بھی کچھ زیادہ چند برس، اور انس ان سے بھی کہیں زیادہ، اور بھی مثالیں ہیں۔ اب میں یہ عرض کر دوں اس وقت کہ کربلا کی تاریخ کو ذرا تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کریں، ہر چند کے بار بار کہتا رہا ہوں آپ کے سامنے اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ 1400 برس سے زیادہ عرصہ گزر رہا ہے، ابھی حقیقی تصویر واقعہ کربلا کی پوری سامنے نہیں آئی ہے۔ نہ جانے کتنے پردے پڑے گئے اور کتنے پردے ڈالے گئے ہیں۔ اس کے باوجود اجمالاً جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ کچھ کم نہیں ہے۔ اجمالاً بریفلی جو کچھ ہمیں معلوم ہے، خلاصہ جو اس پورے واقعے کا ہمارے سامنے ہے، وہ خلاصہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت کافی ہے، بہت کافی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب تفصیلی مطالعہ کریں گے تو اس تفصیلی مطالعے میں ظاہر ہے کہ آپ کی معرفت میں اور اضافہ ہوگا۔
جو لوگ اہل علم ہیں، ریسرچ کا ذوق رکھتے ہیں، ایکیڈمک ذوق رکھتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ ان تضادات کو اور روایتوں کے تناقض کو بھی دور کر لیں گے، لیکن اس کو دور کرنے کے لیے میں نے عرض کیا 2 چیزیں اس سے ضروری ہیں ایمان کے ساتھ۔ ایمان ہو اخلاص کے ساتھ، ایمان کی روشنی ہو، اور عقل سلیم ہو، عقل آلودہ نہ ہو۔ اگر یہ 2 چیزیں آپ کے پاس ہیں، روشنی عقل ہے اور آپ کے پاس روشنی ایمان، تو آپ زندگی کے ہر تناقض کو دور کر سکتے ہیں۔ واقعہ کربلا کا مطالعہ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ پورے عالم انسانی کے لیے اس میں غور و فکر کی چیزیں موجود ہیں، اس لیے کہ ایسے عناصر ہیں واقعہ کربلا میں۔ بنی ہاشم تنہا نہیں ہیں، بنی ہاشم کے ساتھ مختلف قبائل کے افراد ہیں، اور صرف عرب نہیں ہیں، عرب قبائل کے افراد، بلکہ غیر عرب بھی موجود ہیں، حبشی بھی موجود ہیں، فارسی بھی موجود ہیں، اور مذاہب کے اعتبار سے دیکھیے تو مسیحی بھی شریک ہیں، اور یہ بات تو مشہور ہے کم سے کم بر صغیر میں کہ ہندوستان کی نمائندگی کرنے والے ہندو بھی وہاں پہنچے تھے۔ اب یہ اختلافات ہیں ان کی اپنی روایتوں میں، ہندو حضرات خود واقف ہیں، اور میں بہت سے حضرات سے واقف ہوں، مجھ سے مراسم تھے ان کے، بہت اردو کے مشہور ادیب اور ادبی صحافی، انتقال ہو گیا ان کا ابھی چند ماہ قبل، نند کشور وکرم حسینی برہمن تھے۔ وہ کہتے تھے میں خود حسینی برہمن ہوں، انہوں نے لکھا بھی ہے، خیر ان کی تو میرا خیال ہے 70-80 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ جب میں دہلی میں تھا تو تقریباً ہر ہفتے وہ خود تشریف لاتے تھے، زحمت فرماتے تھے، اور اپنے کتب خانے سے بہت سی کتابیں انہوں نے میرے کتب خانے میں ہدیہ فرما دی تھی۔ اور اس کے علاوہ بہت سے افراد ہیں جو حسینی برہمن ہیں، اور ان کی اپنی روایتیں ہیں کہ کس طریقے سے حسینی برہمن جڑے ہوئے ہیں تاریخ کربلا سے، رزم گاہ کربلا سے۔ تاریخی تحقیق کا باب اپنی جگہ کھلا ہوا ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اسے تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے، اس میں مسیحی ہیں، اس میں مسلم ہیں، یعنی مسلم اور غیر مسلم، گورے اور کالے، کسی قسم کا امتیاز نہیں ہے، ہر ایک کے لیے واقعہ کربلا میں ایک باب موجود ہے۔ اس لیے اگر پورے عالم بشریت کو، پوری انسانیت کو آپ جمع کر سکتے ہیں، متحد کر سکتے ہیں، تو بنام حسین، اور یہ یاد رکھیے جو بنام حسین، غم حسین میں شریک ہو کر آپ کے ساتھ اتحاد نہ کر سکے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے اتحاد کیا جائے، وہ اس لائق نہیں۔ خوشیوں میں کوئی شریک ہو جائے بڑی بات نہیں ہے، بنیادی انسانی قدر یہ ہے کہ انسان غم میں شریک ہو۔ بہرحال یہ واقعہ کربلا اس وقت اطمینان کی بات یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے ٹی وی چینلوں پر، یوٹیوب چینلوں پر، سوشل میڈیا پر ہر طرح سے ذکر حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نشر ہو رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ یہ کورونا کی وبا کے سائے میں جو بیمار سازشی سیاستیں کام کر رہی ہیں، انہوں نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ عزاداری کے منصوبے کو نشانہ بنایا ہو، بہت ممکن ہے، لیکن یہاں پر آ کر وہ شکست کھا جائیں گے۔ وہ دیکھیں گے
کہ جس قدر بھی ہمارے جسم ایک دوسرے سے دور ہوں گے، ہمارے دل ایک دوسرے سے قریب آئیں گے۔ ہمارا مجمع جتنا منتشر کریں گے، ہماری قوت اتنی ہی مجتمع ہوگی۔ یہ ہمارے آنسو اس کرۂ ارض کو اس طرح دھو دیں گے کہ اللہ کا آخری ولی اور حسین کا وارث اس زمین پر اپنے قدم رکھ سکے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ بہرحال گفتگو کئی جہات میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، میں ٹھہر کر اور پلٹ کر آپ کو لفظ جستجو تک لاتا ہوں۔ میں نے تو مولانا الطاف حسین حالی کا نام لیا تھا اور ان کا شعر ابھی نہیں سنایا آپ کو، اور بات یوں آگے بڑھتی چلی گئی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انقلابی اخلاقیات کیا ہوتے ہیں۔ انقلابی اخلاقیات، تو مولانا حالی انقلابی اخلاقیات کے شاعر تھے کہ انسان تھے۔ شاعری میں جس قدر بھی آ سکا یا نہیں آ سکا وہ ایک الگ بات ہے، ان کی شاعری کتنی مضبوط ہے، کتنی قوی ہے، استادانہ ہے یا اس میں اور پہلو ہے، وہ سب ادبی تنقید کا حصہ ہے۔ جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، ہر جوان کو، ہر بچے کو یاد کرا دیجیے یہ شعر، ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ ہمیشہ خوب سے خوب تر کی جستجو رکھیں گے تو آپ انسانی ذہن رکھتے ہیں چونکہ اس لیے یقیناً مادی سطح سے ذہن اور نگاہ آپ کی بلند ہوتی جائے گی، ذہن بلند ہوتا جائے گا، اور آپ اس منزل تجرد تک پہنچ جائیں گے جہاں سے آپ اپنی واقعی انسانی عظمت کو درک اور دریافت کر سکیں گے۔ لفظیں ذرا مشکل ہو گئیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا سے، اس خاکنائے دہر سے جب تک بلند نہیں ہوگا ذہن، اس لیے کہ جسے میں کمالات کہہ رہا ہوں، جستجو کس چیز کی ہونی چاہیے؟ کمالات۔ یہ کمالات جو انسانی کمالات ہیں، یہ سب کے سب ایبسٹریکٹ ریئلٹیز ہیں، یہ مجرد حقائق ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہر انسان کو، آپ گاؤں کے، شہر کے ہر انسان کو مجرد حقائق سے براہ راست فوراً متعارف نہیں کرا سکتے، مشکل مرحلہ ہے، مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن ایک مثال دے دوں، مجرد حقیقت کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کے کمال کی بات ہے۔ اب یہ موضوع ایک ہوتا ہے لیکن مضمون اس کے گرد لاکھوں ہوتے ہیں، لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اس سے نکلنے والے مطالب بہت ہوتے ہیں۔ تو یہ مثالیں مختلف کانٹیکسٹ میں پچھلے 40 برس سے دیتا آ رہا ہوں، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ تکرار مطلب ہے، موضوع جدید ہے اور مطالب اور نکات جدید ہیں، عنوان قدیم ہے۔ ایبسٹریکٹ ریئلٹی کسے کہتے ہیں؟ کہاں تک آپ کو اپنے ذہن کو لے جانا ہے، یعنی کس کمال کی جستجو کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ انسان اپنی انسانی عظمت کو ڈسکور کر سکے اور انسانی عظمت کو پا لینے کے بعد اپنی اسلامی عظمت اور ایمانی عظمت تک پہنچ سکے، وہ ہے علم۔ علم اور علم اور علم اور علم، نالج 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 نالج۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دونوں اماموں سے یہ الفاظ مروی ہیں، فرماتے ہیں میرا بس چلتا تو میں اپنے اصحاب کو کوڑوں سے مارتا تاکہ یہ علم حاصل کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ یہ تعبیر ہے، علم حاصل کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ علم
تفقہ دینی بھی اس میں سب سے پہلے، یعنی دین کی فہم و وراثت، دین کا علم، اور پھر علم علی الاطلاق. بغیر علم حاصل کیے ہوئے دنیا میں نہ آپ سربلند ہو سکتے نہ آخرت میں. کیوں؟ پھر ایک چھوٹی سی حدیث سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. لکل شیء طریق وطریق الجنت العلم. ہر شے کا ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے. تو اگر آخرت میں جنت کی طلب ہے تو علم، دنیا میں دنیا کی راحت کی طلب ہے تب بھی علم. برسبیل تذکرہ یہ بھی جملہ کہتا چلوں کہ عام طور پر بعض حضرات یہ کہتے ہیں، بلکہ زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ جو جاہل ہیں وہ تو زیادہ ہمیں خوشحال نظر آتے ہیں دنیا میں. علماء، اسکالرز، پڑھے لکھوں کی مصیبتیں ہوتی ہیں. ساری مصیبت تو پڑھے لکھوں کی ہوتی ہے، جاہل کو تو بے فکر ہوتا ہے، وہ عیش و نشاط کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. آپ کو معلوم نہیں وہ عیش و نشاط، اس کی سطح کیا ہے، اس کی ارزش کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اور وہ راحت و سرور جو ایک عالم کے حصے میں آتی ہے، وہ سرور جو ایک عالم کو حاصل ہوتا ہے علمی انکشافات کے نتیجے میں، وہ راحت جو ایک عالم کو حاصل ہوتی ہے علم کے حصول کے بعد، کوئی موازنہ نہیں کر سکتا. ناقابل قیاس ہے. چه نسبت خاک را با عالم پاک، چه نسبت خاک را با حضرت پاک. کیا نسبت ہے خاک کی اس زمین کی آسمان سے؟ کیا نسبت ہے؟ علم. بغیر حصول علم کے ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے کس قدر غفلتیں ہیں معاشرے میں، کس قدر غفلتیں ہیں معاشرے میں. بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، خود اپنے نفوس کی تربیت کے سلسلے میں، علم حاصل کرنے کے سلسلے میں، میں نے سال گزشتہ اسی مسجد ایرانیان کے ممبر سے عرض کیا تھا. بچوں کو یہ جملہ یاد ہوگا، جوانوں کو یہ جملہ یاد ہوگا کہ دیکھو ایک چیز یاد رکھو، جہالت مٹانے سے مٹ جاتی ہے، چھپانے سے چھپتی نہیں ہے. جہالت مٹانے کی کوشش کرو علم حاصل کر کے، جہالت چھپانے کی کوشش نہ کرو، ورنہ وہ زندگی کے ہر مرحلے پر رسوا کرتی رہتی ہے. چھپتی تھوڑی ہے جہالت، انسان کو ذلیل کرتی رہتی ہے، رسوا کرتی رہتی ہے، بے نقاب کرتی رہتی ہے. بلکہ علم وہ حقیقت ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی اسے محبت سے حاصل کر لیا تو ہر جگہ علم تمہاری پردہ داری کرتا رہتا ہے، علم تمہیں عزت دیتا رہتا ہے، علم تمہیں سرفرازی عطا کرتا ہے. تھوڑا سا علم اگر تمہارے لیے اس قدر وفاداری رکھتا ہے کہ تمہیں عزت بخشے تو پھر اس کو اور حاصل کرنے کی کوشش کرو. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تو اب بات سمجھ میں آئی کہ جستجو کس چیز کی ذہن میں ہونی چاہیے؟ ساری جستجو ہم و غم، روٹی روزی کپڑا مکان کی نہیں، سب سے بڑی جستجو علم کی ہونی چاہیے. ہر چیز قربان کر دو جستجو علم کے لیے. یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. یہ ارشاد پیغمبر ہے، یہ ارشاد الہی ہے، یہ حکم الہی. تو پہلا کمال جسے حاصل کرنے کی جستجو ہونی چاہیے بحیثیت انسان، وہ ہے علم. اور علم کیا ہے؟ علم بازار میں بکتا ہے، پنساری کی دکان پر. دال چاول کے ساتھ علم بھی بکتا ہے؟ نہیں. علم کہیں تولا جا سکتا ہے؟ نہیں. علم کسی صندوق میں بند کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. علم کو ناپا جا سکتا ہے؟ علم کی لمبائی چوڑائی وے کر سکتے ہیں
ویٹ بتا سکتے ہیں کے جی میں یا لیٹر میں؟ یعنی ہو سکتا ہے کچھ لوگ علم کو ٹھوس سمجھتے ہوں تو پھر کے جی میں تولیں گے، اور کچھ لوگ اسے لکوڈ سمجھتے ہوں تو اسے لیٹر میں تولیں گے۔ علم نہ تولا جا سکتا ہے نہ ناپا جا سکتا ہے۔ وہ بحث میری الگ ہے جہاں میں نے علم کی یونٹ کے بارے میں بحث کی ہے، وہ بحث الگ ہے، وہ بڑی سائنٹیفک اور فلاسفیکل بحث ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ علم کی بھی ایک یونٹ ہے۔ اب بحث آتی ہے کہ ایبسٹریکٹ چیز کی یونٹ کیسے آپ مقرر کر سکتے ہیں؟ ہاں، ایبسٹریکٹ چیز کی یونٹ اسی کے حساب سے ہوتی ہے، اسی کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور ایبسٹریکٹ چیزوں کے بھی مراتب ہیں، مجرد کے بھی مراتب ہیں۔ بہرحال علم ایک مجرد حقیقت ہے، یعنی علم کو آپ کسی پیکر میں نہیں دیکھ سکتے، علم کو آپ کسی ترازو پہ نہیں تول سکتے، علم کو آپ کسی قسم کے پیمانے سے ناپ نہیں سکتے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ وہ ساری پراپرٹیز جو میٹر میں ہوتی ہیں وہ علم میں نہیں پائی جاتی۔ میٹر کی پراپرٹیز جو فزکس میں، کیمسٹری میں آپ پڑھتے لکھتے ہیں، وہ پراپرٹیز آف میٹر علم میں نہیں پائی جاتی۔ اس کے باوجود آپ علم کا انکار نہیں کرتے، اس کے باوجود آپ علم کے عاشق بھی ہیں، اور علم واقعاً آپ کے لیے ضروری بھی ہے، اور علم ہی کی طلب میں آپ کو اپنے پورے وجود کو صرف کر دینا چاہیے۔ اور جب آپ علم کا ذوق پیدا کر لیں گے، علم کو پہچان لیں گے، علم کی ارزش پہچان لیں گے، تو پھر حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہے گا، یعنی آپ کے سامنے کوئی سبب باقی نہیں رہے گا کہ آپ انکار کر سکیں۔ اگر آپ اپنے علم کا انکار نہیں کر سکتے تو خدا کا بھی انکار نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ تو جستجو کس چیز کی ہو؟ علم کی، یہ ایک چیز ہے۔ اب علم سے جو شجرہ کمالات کا چلے گا اس میں فہرست بہت طویل ہے، بہت طویل فہرست ہے۔ یہ ہے کمالات کی ابتدا۔ تو جستجو ذہنوں میں ہو علم کی، آرزو دل میں ہو علم کی، اور جب جستجو علم کی ہوگی اور آرزو علم کی ہوگی اور آپ حرکت کریں گے، سفر کریں گے، ہجرت کریں گے بخاطر علم۔ یہاں پر ہجرت کا لفظ زبان پر آ گیا تو بس ایک جملہ پھر یاد دلا دوں اپنا، گزشتہ کسی مجلس میں عرض کیا کہ محرم کے چاند کے نمودار ہونے کے ساتھ صرف ایک نیا ہجری سال شروع نہیں ہوتا ہے، ایک نیا ہجرت کا سفر شروع ہوتا ہے، ایک نیا سفر ہجرت شروع ہوتا ہے۔ تو یہ سفر ہجرت جو شروع ہوگا علم کو حاصل کرنے کی خاطر، اس کا اختتام اور کہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے سوائے اس کے کہ باب مدینۃ العلم پر پہنچ کر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قلعہ ولایت میں داخل ہو جائے۔ علم کی جستجو کا سفر علی تک پہنچائے گا، علی تک پہنچنے کے بعد محمد کا دامن ہاتھ میں آئے گا، محمد کا دامن ہاتھ میں آ گیا تو خدا تک رسائی ہوگی، خدا تک جس کی رسائی ہو گئی اس سے بڑا دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہی سبب ہے کہ ہماری مجلسوں میں بہت ذکر علی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوانے بس علی کے علاوہ انہیں کوئی نظر نہیں آتا۔ ارے پھوٹ جائیں ہماری آنکھیں اگر علی کے علاوہ کوئی اور نظر آئے۔ علی کے علاوہ کوئی چہرہ ہے ہی نہیں جسے دیکھا جائے۔ رسول اللہ نے کہا ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، رسول اللہ نے کہا یہ میرا نفس ہے، اللہ نے کہا یہ، اللہ نے قرآن میں کہا، قرآن ہی میں دونوں باتیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد
دیکھیے کفر و شرک کے فتوے تو جلدی سے لگنے لگتے ہیں، اور میں اس کا عادی ہو گیا ہوں، پروف ہو گیا ہوں، فتویٰ پروف ہو گیا ہوں میں۔ تو جن کا جی چاہے دیتے رہیں فتویٰ۔ ترکیبیں نفس رسول یہ تو کسی حد تک برداشت کر لیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نفس اللہ، بھئی اللہ کے لیے نفس کا کیسے اس بات ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ نفس اللہ کہہ سکیں؟ میں کہتا ہوں دونوں چیزیں قرآنی سے ملی ہیں، کہیں اور سے۔ سبحان اللہ۔ خدا غیب الغیب ہے، مجرد ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ احد ہے، واحد ہے، فرد ہے، صمد ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لا الہ الا اللہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ معبود ہے، یہ عبد ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ مظہر ہے، یہ اس کے مظہر ہے۔ مظہر اپنے مظہر کی تخلیق ہوتا ہے، شرک کا کوئی شائبہ نہیں آتا ہے یہاں۔ لیکن اسے کیا کیجئے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے آیہ مباہلہ میں تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نفس رسول قرار دیا، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس کو حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے مقام امام رضا علیہ السلام نے مقام احتجاج میں پیش کیا ہے۔ مامون کے بھرے دربار میں اہل بیت کے مخالفین کے سامنے، مخالفین کے بعد کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا پھر میں ٹھہر گیا۔ تو نفس رسول تو ہیں امیر المومنین۔ اب نفس اللہ کی سند کیا ہے؟ وہی جو کل کسی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ حق سبحانہ و تعالی مجرد ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب کسی چیز کو وہ خرید لے کسی سے تو اس کا مالک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ویسے بھی مالک ہے، ایسے بھی مالک ہے، ویسے بھی ہر شے اس کی ہے، وہ خالق ہونے کی حیثیت سے مالک ہے علی الاطلاق۔ ہمارے آپ کے جسم و جان کا مالک ہے؟ آپ اپنے جسم کے خود مالک ہیں کیا؟ آپ اپنے جسم و جان کے مالک نہیں ہیں، مالک کے حقیقی خدا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا یہ لطف ہے، کرم ہے کہ اس نے آپ کو بدن عطا کر کے کہہ دیا یہ تمہارا ہے، آپ کو روح عطا کی اور کہا یہ تمہاری روح ہے، یہ تمہارا نفس ہے، یہ تمہاری پراپرٹی ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد دینے کے بعد پھر اگر کسی سے خریدے تو اولاً پوری دیکھیے کہ پوری کائنات میں اس ایک شخص کی کیا عظمت ہوگی کہ جس سے خدا کچھ خریدے، اور پھر خریدنے کا اعلان خود قرآن مجید میں کر دے، وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ کون ہے جو اپنے نفس کو بیچتا ہے اللہ کی مرضیوں کو حاصل کرنے کے لیے؟ تو اگر نفس علی بکا ہے اور خریدنے والے نے خریدا ہے، خدا نے نفس خریدا ہے، تو پھر علی کو نفس اللہ نہ کہیں گے تو کسے نفس اللہ کہیں گے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ ایک اور صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ بہرحال ظاہر ہے کہ ان ترکیبوں میں جو ادبی لطافت ہے اس ادبی لطافت پر نظر رکھیں، کفر اور شرک کی آلودگی سے اپنے ذہن کو صاف کریں، کفر اور شرک کی آلودگی سے اور تکفیری رجحان سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ یہ اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لے کر جانے والے ہیں۔ بس اب دامن وقت میں آج گنجائش نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہو،
یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہو، یا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی ہو، یا سبطین رحمت ہوں حضرات حسنین علیہم السلام، اور خصوصیت سے خامس آل عبا حضرت ابو عبداللہ الحسین، جو ان کے پرچم کے تلے آ جائے، جو ان کے علم کے سائے میں آ جائے، یقیناً وہ اپنی جستجو کو کمال کے درجے تک پہنچا سکتا ہے اور کمالات انسانی حاصل کر سکتا ہے۔ آج جی چاہ رہا ہے کہ میں ایک ایسے شہید کا تذکرہ کروں جو بنی ہاشم میں سے نہیں ہے، اور اس واقعے میں کئی عبرتیں ہیں۔ جب آقا حسین کا قافلہ کربلا کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں کچھ لوگ آ کے ملحق ہوئے ہیں حضور کے ساتھ، حضرت کے ساتھ شامل ہوئے ہیں اس کاروان ہدایت و کاروان شہادت میں۔ ان میں سے ایک چھوٹا سا کارواں ایسا ہے جس میں صرف 3 افراد ہیں، ایک ماں ہے، ایک جوان بیٹا ہے جس کی اس نے شادی کی ہے، اس کے ساتھ نئی نویلی بہو ہے، دلہن ہے۔ راستے میں ٹھہرا ہوا ہے یہ چھوٹا سا قافلہ، خیمے میں بیٹھے ہوئے، بہو بیاہ کے لے کر آئی ہے وہ خاتون، بیٹا بیٹھا ہے، بہو بیٹھی ہے، خود بیٹھی ہے۔ ایک دم سے خیمے کے اندر باہر سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آئیں۔ اب یہ بوڑھی ہے، سن رسیدہ ہے، اسی علاقے کی رہنے والی ہے۔ اس نے کہا یہ کون سا موسم ہے بھائی، اس موسم میں تو ادھر سے کوئی قافلہ گزرتا نہیں، یہ کس کا قافلہ ہے، کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ بیٹا باخبر ہے، بیٹے کو اطلاع ہے۔ بیٹے نے سر جھکا کے کہا مادر گرامی، یہ رسول اللہ کے نواسے امام حسین کا قافلہ ہے۔ وہ بی بی سن کر تڑپ گئی، بیٹا حسین، ابو عبداللہ، فاطمہ کا بیٹا حسین اس موسم میں یہاں کس لیے، اس طرف کا رخ کس لیے کیا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا مادر گرامی، باغی شام نے رسول کے بیٹے سے بیعت طلب کر لی تھی، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ حسین یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کرے، اس لیے انہوں نے مدینہ ترک کیا ہے، انہیں مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مکے گئے، مکے میں بھی ان کے لیے خطرات پیدا کر لیے گئے، اب وہ کوفے کی طرف آ رہے ہیں۔ بس مختصر سا بیان اس مومنہ کی ذہانت کے لیے کافی تھا، سمجھ گئی، اور اس کے بعد بہو کو دیکھا، بیٹے کو دیکھا اور کہا بیٹا فاطمہ کا گھر اجڑ جائے اور میرا گھر بسا رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ رکھیے گا کیا جذبات ہیں، خواتین سن رہی ہیں، اور میں سلام کرتا ہوں اور دل سے دعائیں دیتا ہوں اپنی ماؤں، بہنوں، پھوپھیوں کو، ان بزرگ خواتین کو، کہ جو عزادار نسلیں پیدا کرتی ہیں، جو تربیت کرتی ہیں عزاداروں کی، اور جو گھروں کو امام بارگاہوں میں تبدیل کر دیتی ہیں، گھروں کو امام بارگاہوں میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ کاش یہ تہذیبی سلسلہ برقرار رہے۔ کہا بی بی زہرا کا گھر اجڑ رہا ہے اور میں اپنا گھر بساؤں، اب یہ نہیں ہو سکتا، اب میں گھر نہیں جاؤں گی بیٹا، اب اسی قافلے میں شامل ہو جاؤ، بس جہاں حسین جائیں گے وہاں ہم جائیں گے۔ بیٹا بھی مومنہ کا بیٹا، مومن بیٹا ہے، اطاعت شعار، سر جھکایا اور اس کے بعد خیمہ سمیٹا اور سرکار سید الشہداء کی خدمت میں پہنچا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔
یہ ہجرت حسین کی طرف. اس نے اس وقت ہجرت کی تھی. ہم میں سے ہر ایک کو ہجرت کرنا ہے. اگر ہم نے ہجرت نہیں کی تو ہم اپنی زندگی کے کمالات تک نہیں پہنچ سکیں گے. یاد رکھیے گا ہلال محرم ایک نئے سفر ہجرت پر ہمیں آمادہ کرتا ہے. ہجرت کس کی طرف؟ حق کی طرف. ہجرت کس کی طرف؟ علم کی طرف. ہجرت کس کی طرف؟ نور کی طرف. ہجرت کس کی طرف؟ ہدایت کی طرف. ہجرت کس کی طرف؟ حسین کی طرف. حق، علم، نور یہ سب مجتمع ہے ذات گرامی سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین. حسین کی طرف ہجرت. خیمہ سمیٹا، آقا کی خدمت میں پہنچا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ابو عبداللہ آپ پر سلام ہو. اپنا تعارف کرایا اور کہا قبول ہے کہ میں بھی رکاب میں رہوں؟ اجازت ہے؟ آپ نے شفقت سے اجازت دی. اب یہ ساتھ چلا اور کربلا تک آیا ہے. بس 2-3 فقرے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کربلا پہنچا. دوسری محرم کو قافلہ کربلا پہنچا. بعض حضرات کہتے ہیں اس جوان کے اور کمالات کا بیان کرتی ہیں. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں صرف ایک منظر کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. روز عاشورہ جب سلسلہ شروع ہوا ہے قربانیوں کا اصحاب امام کی طرف سے، تو یہ بھی آیا. اس کی ماں خیمے میں بار بار کہتی تھی اس سے، دیکھو ایک کے بعد ایک صحابی آقا کے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تم نہیں قربانی دو گے؟ ماں بیٹے سے کہہ رہی تم نہیں قربانی دو گے؟ بیٹا آمادہ ہوا. جیسے ہی آمادہ ہوا خیمے سے نکلنے لگا تو اس کی بیوی نے دامن تھام لیا. فوراً ماں نے کہا دیکھو بیوی کو رخصت کر دو، بیوی کی ہر بات مان لینا، لیکن اگر حسین پر جان دینے سے روکے تو یہ بات کبھی نہ ماننا. یہ بات کبھی نہ ماننا. اطاعت شعار بیٹا. ایک مرتبہ اس نے بیوی کی طرف نظر کی. کہا کیا چاہتی ہو؟ کہا کچھ نہیں، میں آپ کو امام پر جان نثار کرنے سے نہیں روکنا چاہتی. سنیں میری بہنیں، سنیں میری بیٹیاں، سنیں میری مائیں، سنیں خواتین، سنیں کس طرح نفسوں کی تربیت کی جاتی ہے، کس طرح ہجرتیں کی جاتی ہیں حق کی طرف، کس طرح کمالات حاصل کیے جاتے ہیں. یہ ہے سفر کمال. یہ ہے سفر کمال. وہ بیوی نئی نویلی دلہن اپنے شوہر سے کیا کہتی ہے؟ میں تمہیں شہادت سے نہیں روکتی ہوں، میں تمہیں آقا حسین پر جان دینے سے نہیں روکتی ہوں، بس میں یہ چاہتی ہوں مجھے ساتھ لے کے چلو اور آقا حسین کے سامنے مجھ سے 2 وعدے کر لو. ان دونوں کی ضمانت مجھے حسین سے چاہیے. تم تو جان دے دو گے. کہا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا کہنا؟ کہا مجھے آقا تک لے چلو. وہ جوان اپنی دلہن کو لے کر، اپنی زوجہ کو لے کر آقا تک آیا. آقا میں اب آپ پر جان دینا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے. یہ میری بیوی 2 آرزویں رکھتی ہے، اسے سماعت فرما لیجیے. آقا نے اس کی طرف توجہ کی. کہا تو کیا چاہتی ہے؟ کہا ایک وعدہ میں اس سے چاہتی ہوں کہ جب یہ جنت میں جائے تو مجھے لیے بغیر جنت میں داخل نہ ہو. اس کی ضمانت آپ ہی دے سکتے ہیں، کوئی اور نہیں دے سکتا. اور دوسری آرزو یہ ہے، دوسری خواہش یہ ہے کہ یہ تو جا کر ابھی شہید ہو جائیں گے. ہمارے کنبے میں بس 3 افراد ہیں. اب ایک بوڑھی ماں ہے، ایک میں ہوں. ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں اپنے خیام میں شامل کر لیجئے، جہاں آپ کی بہنیں ہیں، جہاں آپ کا اہل حرم ہے، ہمیں اس میں شامل کر لیجئے. امام کی آنکھوں سے آنسو روا ہے. امام نے اس جوان کو اجازت دی، ان سے کہا آ جاؤ ہمارے حرم میں شامل ہو جاؤ، مگر تمہیں معلوم نہیں ہماری شہادت کے بعد یہ بھی اسیر محن ہوں گے. سروں سے چادریں چیدی جائیں گی، بازوؤں میں رسد باندھی جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود پروردگار ہمیں حق کی طرف ہجرت، حسین کی طرف ہجرت کی توفیق دے، کامل توفیق.
شامل توفیق پروردگار روئے زمین سے اس بلا اور وبا کو اور ہر طرح کی بلا اور وباؤں کو دور فرما پروردگار مومنین کو اتحاد کے رشتے میں پرو دے پروردگار جو بھی کلمہ کو ہے وہ حسین کے پرچم کے سائے میں متحد ہو جائے آپ کے ساتھ پروردگار وارث حسین کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے پروردگار ہمارے سروں پر ان ربانی علماء کا سایہ برقرار رکھ جو ہماری تربیت کر سکیں آقا کی بیعت کے لائق بنا سکیں پروردگار رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ پروردگار مرجع عظیم الشان حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ معبود جتنی دینی مرجعیتیں ہیں ان کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ پروردگار معاشرہ انسانی کو دیندار معاشرہ بنا دے پروردگار ہماری قربانیوں کو قبول فرما ہمیں اس لائق بنا دے کہ تیرے ولی آخر کے قدموں میں اپنی جان نثار